یا اللہ نبی تو ہمارے درمیان نہیں ہے، نبی تو ہمارے درمیان نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ نبی مانتے تھے، نبی تو ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اے اللہ نبی کے چچا ہے، ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، نبی کے چچا کو لائے ہیں۔ تو نبی کے چچا کی برکت سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ آپ ان کی چچا کی برکت سے ہمارے پانی کی ضرورت کو پورا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ بارش اتار دیا کرتے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، کہا اے موسیٰ بارش اس لیے نازل نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع میں یہ گنہگار ہے، یہ کمبخت ہے، یہ نالائق ہے، ایک مردود ہے، ایک ملعون ہے، اس خبیث کو جب تک تم مجلس سے نہیں ہٹاؤ گے اس وقت تک میں بارش نہیں نازل کروں گا۔ پہلے اسے یہاں سے ہٹاؤ، پہلے اسے یہاں سے دور کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجمع میں اعلان کیا، او بھائیو اگر کوئی اس مجمع میں ایسا انسان ہو، میں گزارش کرتا ہوں برائے کرم یہاں سے اٹھ جائے، وہ جب تک اٹھے گا نہیں بارش نازل ہوگی نہیں، اٹھو یہاں سے، اٹھو یہاں سے، اعلان پر اعلان۔ وہ اٹھا نہیں، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بارش نازل ہونے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جو شخص کو اٹھانے کو کہا وہ تو اٹھا نہیں، جس شخص کو آپ نے اٹھانے کو کہا وہ تو اٹھا نہیں، پھر بارش کیسے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش برسائی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہماری ٹیم کے ساتھ بے نمازی ہو، اللہ کی مدد آئے گی بھائی؟ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بعض کمیٹیوں کو سن کر اتنا افسوس ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کمیٹی میں ہم 22 ہیں، 16 لوگ بے نمازی۔ ماشاءاللہ کیا کمیٹی، کیا کمیٹی، واہ! 22 ہے 16 بے نمازی، 20 ہے 14 بے نمازی، 12 ہے 8 بے نمازی۔ ارے بے نمازی کو دیکھ کر تو کتا بھی شرماتا ہے۔ کتے کو پوچھا تو یا کسی بزرگ نے پوچھا، ارے تیرا چہرہ ٹانگوں کے بیچ میں کیوں گھسا لیا؟ کیوں گھسا لیا؟ کیا وجہ ہے ٹانگوں کے بیچ میں کیوں گھسا لیتا ہے؟ کہا میں بے نمازی کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ واقعہ ہے، اس کو گویا ہی بے نمازی کی نحوست جب ادھر ادھر آگے پیچھے 40 گھروں تک پھیل سکتی ہے، خود کا گھر کتنا منحوس ہوگا بھائی؟ خود کا گھر کتنا نحوست کا ٹرانسفارم بن گیا، اور نحوست کا ٹرانسفارم رکھ کر ہم کرتے کیا؟ حضرت دعا کرو، کہاں سے دعا کرو؟ نالے میں بیٹھ کر کوئی غسل کرتا ہے؟ نالے میں بیٹھ کر کوئی غسل کرتا ہے؟ جو گندا پانی جہاں پر جاتا ہے وہاں بیٹھ کر کوئی غسل کرتا ہے؟ اگر کوئی لعنت میں ہو، اگر کوئی پھٹکار میں ہو، اگر کوئی اللہ کے رحمت سے دور ہو، اسے دعا کیسے لگے گی؟ رمضان اس لیے آیا تاکہ یہ تمام غلاظت سے ہم پاک ہو جائیں، یہ تمام غلاظت سے پاک ہو جاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں بلا کسی جھجک اللہ کا گھر اللہ چلاتا ہے، یاد رکھنا ہمیشہ۔ کون چلاتا ہے؟ کمیٹی نہیں چلاتی، نہیں چلاتی کمیٹی۔ کیا کمیٹی؟ بھائی چندہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ چندہ کون دیتے ہیں؟ اللہ کے بندے دیتے ہیں۔ چندہ کون دیتے ہیں؟ ارے سن رہے سو رہے، چندہ کون دیتے ہیں؟ اللہ کے بندے دیتے ہیں۔ کس سے لے دیتے ہیں؟ اللہ کے گھر کے لے دیتے ہیں۔ تو اللہ مسجد چلانے کے لیے کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے،
کیا مطلب؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے جو کمیٹی اللہ ہی کو نہ پہچانے۔ اب پوچھے بھائی تمہارے ذمہ دار کون بھائی؟ انہوں، ٹھیک ہے، ان کو بڑا ادراؤ بھائی تمہیں ذمہ دار کہتے نا، ہاں تمہیں ان کو جانتی کیا؟ کسے؟ ان کو نہیں نا، ایسے نہیں جانتا نا۔ اب پوچھے کیا جی تم انہوں ذمہ دار کو بولے انہوں تمہیں پہچانتے نہیں کہتے نا؟ نہیں حضرت پہچانتے نہیں لیکن ذمہ دار۔ یا ایسے ہی ہوا اللہ کا گھر کا ذمہ دار، اللہ اسے نہیں پہچانتا۔ اللہ کا گھر کا ذمہ دار وہ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ اللہ کے گھر کا ذمہ دار اللہ کا گھر اسے نہیں پہچانتا۔ اللہ کے گھر کو اللہ قیامت کے دن بلائیں گے اور یوں پوچھیں گے بتا یہ تیرا خادم تھا؟ اللہ کا گھر کہے گا کون؟ یہ، اسے تو میں جانتی ہی نہیں۔ مسجد کیا کہے گی؟ اسے تو میں، ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھے؟ اس لیے میں کہتا ہوں مسجد کے ذمہ داران، مسجد کے بنو، مسجد کے ذمہ داران مسجد کے بنو، تاکہ مسجد قیامت کے دن یہ شہادت دے ہاں اے میرے اللہ یہ واقعتاً ذمہ دار تھا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتا تھا، یہاں کسی نہ کسی مسجد میں پڑھتا تھا۔ ارے بھائی فجر کو یہ مسجد گواہی دی، ظہر کو وہ مسجد گواہی دی، عصر کو وہ مسجد گواہی دی، مغرب کو وہ مسجد گواہی دی، عشاء کو وہ مسجد گواہی دی۔ گواہ بن گئے نہیں بنے مساجد؟ ہمیں لوگ خالی عید کا گواہی دے رہا ہے۔ کون نے کی وہ کی بولو؟ ارے بولو بھائی کیوں؟ اس لیے کہ خالی ہمیں کون سی نماز پڑھتی ہے تو انہوں ذمہ دار، انہوں ہمارے ذمہ دار بھائی۔ کہاں ذرا ذمہ دار کی صورت دکھاؤ ذرا۔ انہوں مسجد میں کتنے دروازے ہیں بولو ذمہ دار؟ نہیں مولانا نہیں، مسجد کب تک گیا نہیں۔ ماشاءاللہ ذمہ دار، شرم نہیں آتی؟ بے حیا تمہیں ذمہ دار۔ مسجد میں کتنے کھڑکیاں ہیں بولو جی؟ ارے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے؟ نہیں مانو۔ مسجد میں کتنے صفائیں بولو؟ مجھے حیرت ہوئی ایک ذمہ دار سے ملاقات کرائی گئی امام صاحب سے، کہا لو ہمارے امام صاحب، ہمارے امام صاحب اچھا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں؟ ہاں۔ کہنے لگے میں 20 سال سے امام ہوں۔ کتنے؟ آج تک آپ کو میں نے مسجد میں نہیں دیکھا، نہ آپ نے مجھے دیکھا۔ مسجد کو آئیں گے تبھی تو امام کو دیکھیں گے، جمعے کو آئیں گے تبھی تو خطیب کو دیکھیں گے۔ جو نہ نماز کو آئے نہ جمعہ کو آئے اسے کیا پتا امام کون خطیب کون؟ اس سے میرے عزیز بھائیوں پہلی بات رمضان المبارک آیا ہمیں اللہ سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے احکام سے قریب کرنے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کے رسول سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کے احکام سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کے کلام سے قریب کرنے کے لیے رمضان آیا ہے۔ اگر کوئی رمضان المبارک پانے کے باوجود اللہ سے قریب نہ ہو، اللہ کے رسول سے قریب نہ ہو، قرآن سے قریب نہ ہو، اللہ کے گھر سے قریب نہ ہو، تو پھر وہ رمضان ہی کیا پایا؟ وہ شادی ہی کیا؟ مبارک بادی پر مبارک بادیاں دی جا رہی ہیں، لیکن دلہا کو پوچھے شادی ہو کو 6 مہینے ہوئے نہ دی، عرس کو دیکھے کیا؟ انہیں سب کا چہرہ رکھ کر، سب کا منہ رکھ کر نہیں میں عرس کو دیکھا شادی ہو کتنے 6 مہینے۔ آج کل تو ویڈیو کال آ گیا، ویڈیو کو دیکھتے تو الگ چیز۔ پہلے زمانے میں شادیاں ہو گئی عرس کو دیکھے، شادی ہو گئی عرس کو دیکھے نہیں، خوشی رہتی ہے۔ اسی طرح رمضان آیا ہم نہ روزے سے ملے، شادی ہو کر ولیمہ کہتے ہیں شادی کی خوشی میں دی جانے والی دعوت کو۔ جو نوش ہو اپنے عرس کو دیکھا ہی نہیں اسے کیا خوشی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے ارے بھی جب عرس کو دیکھنے کے بعد خوشی نصیب ہو تب ولیمہ کرو، اس سے پہلے ولیمہ نہیں۔ خوشی نصیب ہونے کے بعد ولیمہ،
اس سے پہلے ولیمہ نہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، آج رمضان آیا، ہاں عید کے دن نئے کپڑے پہن پا گئے، یہ بے شرم آدمی کہ تجھے نئے کپڑے پہن لیتا ہے، نہیں آج عید نہ، عید کسے؟ تم نہ، تم نے کیا عید؟ ایک روزہ رکھے نہیں، ایک نماز پڑھے نہیں، کوئی صورت پہ لوگ آئے عید کو، شرم ہی تم نہ کرتے، برابر بھی بے حیا۔ عید وہ انسان منانے کا لائق رکھتا ہے، لائق ہے جو انسان رمضان المبارک میں اللہ سے رحمتیں، مغفرتیں، نعمتیں اور آگ سے آزادی کا فیصلہ حاصل کیا ہو، جو رمضان کی قدر کیا ہو، جو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اللہ کا بنایا ہو، جو اللہ کی قربت اختیار کیا ہو، جو اللہ سے اپنے گناہوں کو معافی کر لیا ہو، اسے خوشی ہوتی بھئی الحمدللہ الحمدللہ ہم نے 30 روزے رکھے، تراویح پڑھے۔ یقیناً آپ اندازہ لگائیے روزے داروں کو عید کا چاند کتنا خوشی والا چاند ہوتا ہے بھئی، کسے ہوتا سو؟ اب جیسے لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فرحتن عند الفطر فرحتن عند لقاء الرحمن۔ فرمایا روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی، ایک افطار کے موقع پر، افطار کے موقع پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں، جب مولوی صاحب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک صمت، بولتے ہی بچے خوش ہو کو اللہم لک، جلدی جلدی پڑھو، کھجور یہ وہ، ہر خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی صف میں یہ چھتری بھی بیٹھا ہوا ہے، سکھ کا منہ رکھ لے کو، کیا منہ رکھ لے کر؟ سکھ کا چہرہ، سکھ کا چہرہ وہ رکھ لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے میں بھی روزے دار ہوں۔ حالانکہ انہیں روزے دار انہوں نے سکھ کی صورت رکھ لے بڑھیا تھا، کچی بننے کو، چیتے کی غیرہ ماشاءاللہ روزہ کھولنے کے واسطے آ جاتی، اللہ ان کو افطار کی برکت سے ہدایت نصیب فرمائے۔ چیتے کی غیرہ، کئی غیر، اس جگہ پر کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے ابھی اب کا قصہ، 2 دن پہلے کا قصہ، افطاری کی پارٹی رکھے، دعوت ہمارے ساتھیوں نے، ایک بڑا مجمع آیا، 200-250 کا مجمع، اور آتا تھا غائب ہو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی مغرب کی نماز وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو ساتھیوں نے کہا بھائی افطاری کے بعد اور ایک آئٹم بھی ہے، جوس روک لیے، افطاری کے بعد دینے کے واسطے جوس روک لیے، کہا اور ایک آئٹم بھی ہے، سب لوگ پہلے نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، نماز۔ جب نماز میں کھڑے تب پتا چلا آدھا مجمع غیروں کا ہے، آدھا مجمع، وہ بیچارے یہاں دیکھو تکبیر تو باندھ لیے، تکبیر باندھنے کے بعد یہاں ایسا دیکھ رہے ہم لوگ، بھئی ہمارا مسلمان کتنا بھی ادنا سا مسلمان ہو وہ جانتا ہے نماز ادھر ادھر دیکھنا، تو وہ کیمرے میں دیکھ رہے تھے، تو بہت سارے لوگ یہاں دیکھ رہے وہاں دیکھ رہے، کیا کر رہی کر رہی۔ ایک صاحب تو سجدے میں چلے گئے، انہوں سجدے کو جاتے نہیں سکتے، پینٹ ٹائٹ ہے، سجدے میں گئے تو شکل خمر ہو جائے گا، پھڑ گا تو پھر ابھی پینٹ پھڑ گئی حالت خراب ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، اس واسطے انہوں جھک رہی، اٹک جا رہی انہوں پینٹ کی وجہ سے، جھک نہیں سکیں، ٹائٹ ہو گیا وہ، تو اس طرح کا معاملہ۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے افطاری کے موقع پر بہت سارے غیر بھی آ جاتے ہیں، افطاری میں بیٹھنے والا ہر ایک روزے دار نہیں ہوتا، لیکن افطار کی خوشی کسے نصیب ہوتی ہے بولو؟ روزے دار۔ یہ تو صاف صاف بات ہے نا بھائی۔ اسی طرح عید گاہ کو سب لوگ آتے ہیں، سب لوگوں کو عید کی خوشی نصیب نہیں ہوتی، عید کی خوشی صرف اسے نصیب ہوتی ہے جس نے رمضان کی قدر کی ہو، شب قدر کی قدر کی ہو، قرآن کی قدر کی ہو، تراویح کی قدر کی ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں کا
کھانا بھرتی کیا ہو، بس اسے ایسی خوشی ہوگی، ایسی خوشی ہوگی اللہ رب العزت کی۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، یوں کہا، جو کہا گیا ہے حدیث پاک میں، اللہ تعالی مغفرت کا پروانہ نصیب کریں گے۔ جس طرح آپ دیکھے ہوں گے سالانہ جلسے میں، جلسہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، جو بچے قرآن پاک ختم کیے ہوتے ہیں ان بچوں کو جب انعام دیا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، تو کتنا چہرہ ان کا خوش رہتا ہے، ان کے والد بھی خوش، والدہ بھی خوش، چچا بھی خوش، نانا بھی خوش، ہر میں سب لوگ خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیوں؟ جو یہ بچہ محنت کیا، محنت کا پھل حاصل کیا، محنت کیا، محنت کا پھل حاصل کیا، اور جس نے محنت ہی نہیں کیا وہ دیکھنے کے بیٹھا ہوا ہے سکا چہرہ رکھ لے کر، اسے تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، اسے چاکلیٹ بالکل بھی دیتے نہیں، پانی کے باٹل دیتے ہیں، لے با پکڑ لے بیٹھ کر کو، اس کے علاوہ چائے بھی دیتے نہیں اسے، کیوں؟ وہ مکتب کو آیا ہی نہیں، مدرسے کو آیا ہی نہیں، کیا دیں گے؟ اسی طرح وہاں پر علماء نے کہا اللہ پروانہ دیتے ہیں مغفرت کا، اس کی علامت کا، عید کے دن جس بندے کا دل باغ باغ رہے، خوش رہے، سرسبز و شاداب رہے، اور وہ اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرے، فرحت محسوس کرے، یہ سمجھو کہ اسے اللہ کے طرف سے مغفرت کا پروانہ مل گیا۔ یہ ہے علامت، یہ ہے کیا ہے بولو، یہ ہے علامت۔ مغفرت کا پروانہ اللہ دیتے، حدیث پاک میں تو ہے، لیکن پتا کیسے چلے گا کسے ملا کسے نہیں ملا، کسے دیا کسے نہیں دیا، کون پایا کون کھویا، یہ پتا کیسے چلے گا؟ کیفیت، وہ کیفیت، خوشی کی کیفیت کہ میرے بچوں کا چہرہ ابو سے خمطریرہ کی طرح رہے گا، عید کے دن بھی پھکلے کو رہتی، کیا بھی چہرے پر خوشی نہیں، کیوں؟ رمضان میں ساتھ گزارے سو۔ اللہ ہم نے سب یہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو مجمع ماشاءاللہ تاخرات کے تلاش میں آیا ہوا ہے، یہ جو مجمع آیا ہوا ہے، یہ مجمع کون ہے؟ یہ قدردانوں کا مجمع ہے، یہ قدردانوں کا، قدردانوں کی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ قدردانوں کا ناقدرہ نہیں ہے، قدردانوں کا اللہ بھی قدردان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ پوچھتے کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا؟ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ہم نے آپ پر احسان کیا اور آپ ہم پر احسان کرو، یہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دفعہ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اس کون سی نعمتوں کو اے انسان و جنات تم جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کی وجہ سے ربک، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ربکما سے مراد کون؟ اے انسانوں اور جناتوں۔ پتا چلا جنات کا بھی حساب کتاب اللہ لے گا، کس کا لے گا؟ ہماری جنت ہے اور ہمارے لیے جہنم ہے، بھئی انسانوں کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ہم نے دو راستے دے دیے، جو چاہے اختیار کرو۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچ کر جنتی بن گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور رمضان آیا جہنمی سے بچا کر جنتی بنانے کے لیے، سب بنیں گے انشاءاللہ۔ اور جنتی جو بنتا ہے، جنتی جو بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ فرمایا اللہم انی اسألک الجنہ وما یقربنی الیہا من قول او عمل، یہ ہے دعا۔ فرمایا اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور وہ اعمال مانگتا ہوں جو جنت کے قریب کرے،
اقوال کے اعتبار سے بھی، افعال کے اعتبار سے بھی، یعنی میں جو بولتا ہوں وہ بول بھی جنتی بول رہے، میں جو کروں گا وہ کام بھی جنتی کام رہے، ایسے جنتی بول بولنے کی، جنتی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری بات، اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، وما یقربنی الیہا من قول او عمل، اور وہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں ان اعمال سے، ان اقوال سے، ان کردار سے، ان اخلاق سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، ان سب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور مسجد جنت کا ٹکڑا، مسجد کیا ہے؟ ارے بولے بھی مسجد کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا۔ اللہ حشر کے میدان میں جس وقت اللہ اس دنیا کو فنا کرنے کا حشر سے پہلے فیصلہ کرتے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، قیامت قائم ہونے سے پہلے مسجدوں کو اللہ زمین سے اٹھا لے گا۔ مسجدوں کی اللہ بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اپنے گھر کا بھی احترام کرتا ہے، اللہ خود اپنے گھروں کا احترام کرتا ہے، تو اللہ پوری مسجدوں کو اٹھا لے گا، اٹھا کر جنت کا حصہ بنا دے گا۔ بلکہ بعض اکابر یہ کہتے ہیں اللہ کسی انسان کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ مسجد کو بھی بلائے گا، او مدینہ مسجد والو، او مدینہ مسجد والو، ذراؤ جائیے مدینہ مسجد، جی ذرائیے مسجد آئے گی، جی اللہ انہوں تمہارے نمازی کہتے نا، ہاں واللہ انہوں نمازی، انہوں بھی تمہارے نمازی کہتے نا، ہاں واللہ انہوں ظہر اثر پڑھتے تھے، مغرب عشاء پتہ نہیں کہاں پڑھتے تھے، میرے پاس تو نہیں آتے تھے، فجر کو تو زندگی میں آئی نہیں، انہوں بھی تمہارے مسلی کہتے نا جی، اور انہوں جمعے کے مسلی اللہ جمعہ پابندی سے آتے تھے، کون بولے گی؟ مسجد۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اس آیت کے تحت حضور سے پوچھا گیا حضرت اس کا مطلب؟ کہا اللہ قیامت کے دن زمین کے حصوں پر اللہ دعوت دے کر بلائے گا، آؤ ادھر، جو زمین پر اس انسان نے خیر کیا وہ زمین آ کر خیر کی گواہی دے گی، جس جگہ پر اس نے شر کیا وہ شر کی گواہی دے گی۔ ہمیں کون سی زمین پر گناہ کرتے ہیں وہ زمین آ کر کہے گی اللہ تمہارے سامنے کھڑا ہے نا، ہاؤ بہت بڑا چھتری اللہ نے اتنا معصوم چہرہ دکھ رہا، نہ اتنا معصوم نہیں ہے، انہیں کتنے لوگوں کو ڈکاران دیا، فرشتے لکھو رکھو ہی۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان کو بلا کر اللہ پوچھیں گے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی گواہی کی وضاحت ہو جائے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو قائم کریں گے، اللہ فیصلہ کرے گا اور سب کو بلا کر اللہ فیصلہ کرے گا۔ کس لیے نیت کرو انشاءاللہ رمضان المبارک۔ بعض لوگ بھائی میں رمضان میں وہ سب نہیں بولتا جی، یعنی بول دادا جی ذرا آپ کو بات کرو دادا، با رمضان میں بات نہیں کرتا با کی، وہ میں بات منہ کھولیا کو تو میزائنات نکلتی، منہ کھولیا کو تو کیا نکلتی؟ میزائنات۔ ایک زمانہ تھا گولیاں نکلتے تھے، گولیاں میں تو سنگل اڑتی، میزائنہ میں علاقے ختم، وہی سائن کا منہ بابا بابا فلاں آ رہے ہیں، ایک جنا ایک درگاہ ایک سڑک پہ بنا ہوا ہے، اتفاق سے میں سفر میں جاتے
مسجد وہاں نظر آئی، نماز کے لیے چلے گئے. نماز کے بعد درگاہ میں ہم لوگ جان کو دیکھا ہمیشہ کون سے بزرگ کا درگاہ میں. ہم تو بزرگوں کی تو عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. جان کو دیکھا تو ہمارا محلے کا چھتری بیٹ کو ہنا دی. ہاں اسے جا کر میں نے کہا، جا کر بولو نظام الدین حضرت لکسندرا کے خطیب صاحب آپ کو ہی جا کو بولو. اس کا نام بولنا اس وقت مناسب نہیں ہے. میں نے کہا جاؤ جا کر بولو. جو ہی انہوں نے جا کر کہا بھائی ان کا خطیب صاحب آپ کو بھائی نہیں، انہوں سفر میں ہی بول رہا. میں نے اسے دیکھ کر ہی بلایا، مگر نہیں سفر میں ہی ان کے بیٹے ہی ایسا ایسا. خیر ہو گیا. میں ساتھی کو کیا کہتا ہوں، نہیں ان کی بیوی کی حضرت ان کا انتقال ہوا. یہ شوہر ان کی بیوی کی مزار بالک انہیں بڑھ گیا میں بیوی کی مزار بالک. وہ بیوی کیسی کہتو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اللہ اسے معاف. نہیں میں مثلاً ہم بددعا کسی بھی نہیں دیتے، لیکن آج کل درگاہوں کی حیثیت بھی تمہیں معلوم ہونی چاہیے. او جھنڈے والو سنو، آج کل گلی گلی میں جھنڈے گاڑ رہی لوگ. مسجد کو آپ کو سجدہ کرنے کی حیثیت نہیں. جھنڈے کے پاس جمعرات کو طوافہ کرتی. جھنڈے کو لپٹنے کو سو جاؤ تب بھی تمہاری نحوست دور نہیں ہو سکتی. دلیندر دریا کو جائے پورے جھینگے بھیگے ہو جائیں گے. وہ دلیندر جھنڈے کو گشت رہے ہو تو گشت کہاں کرنے کو کہا گیا؟ انہیں کہاں گشت کرنے؟ طواف آپ کو صرف کعبے کا ہوتا ہے. طواف کس کا ہوتا ہے بولو؟ طواف کس کا ہوتا ہے؟ طواف تو صرف کعبے کا ہوتا ہے. طواف کسی کا نہیں ہوتا، یا جھنڈوں کا بھی طواف. لا حول ولا قوت. ایسی جہالت کو دور کرنے کے واسطے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. جہالت کو دور کرنے کے واسطے کون سی محنت ہے؟ سو دعوت کی محنت، جمعیت کی محنت، علماء کی محنت، تفسیر کی مجالس، بیانات کی مجالس، شب قدر کا جوڑ. یہ سب کیوں؟ جہالت ختم کرو. سب سے پہلا پیغام حضور نے یہی دیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے لوگوں پڑھو، ان پڑھ بن کر مت رہو. ان پڑھ رہو گے تم انتہائی گنہگار بنتے چلے جاؤ گے. ان پڑھ بن کر مت رہو. ان پڑھ کیوں بول رہا ہوں میں؟ بعض لوگ نمازی، داڑھی، حاجی، عید کے دن بیگم کو پیچھے بٹھا لے کو بغیر برقعے کے، آپا فل میک اپ میں، حضرت والا سامنے اتنی بڑی داڑھی، ٹوپی، جبہ، پیجامہ، سب یعنی ایسا لگ رہا ہے کوئی شیخ کے خلیفہ ہے. پیچھے بیگم صاحبہ کیسے بیٹھے، میک اپ کر لے کو، مسکرا لے کو، سب کو دیکھ لے کو، دکھا رہے ہیں سو میری عید کے کپڑے دیکھو، میری عید کا چہرہ دیکھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں عابد ہیں لیکن جاہل ہیں. انہوں کون ہیں؟ عابد ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، عمرہ کیے ہوئے ہیں، جاہل ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ان کی بیوی کی صورت ان کے لیے خاص ہے، پورے بنگلور والوں کے لیے خاص نہیں ہے. تمہاری بیوی کا چہرہ محرموں کے لیے ہے، نہ محرموں کے لیے ہے کیا؟ انہیں پرائیویٹ پراپرٹی یا گورنمنٹ پراپرٹی؟ ارے میں نے قبول کیا اتنا شادی میں بولتی ہوں. سو ہم نے قبول کیا بولتی ہیں؟ کیا بولتی ہیں شادی میں؟ بولو بھائی کیا کہتے ہیں؟ بولو. ارے بولو بھائی کیا کہتے ہیں؟ جب میں نے قبول کیا بولتے بے پردہ کہیں پیچھے بٹھا کر میں سب دکھانے کو ٹائن روڈ والے سب دیکھو، جیون پلی والے دیکھو، سب دیکھ کر میری بیوی کو دعا دیو، اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایسے بے شرم شوہران کو جوتے لے کو مارنا. شرم آتی ہے تم لوگوں کو؟ اپنے بیوی کا نیلام کر رہے ہو. زنا، آنکھوں کے زنا ہو رہا ہے تمہاری بیوی کو دیکھ کر، اور تم بے غیرت ہو، بے شرم ہو، بے حیا ہو، اور باقاعدہ بیویوں کو بے پردہ گھومنے چھوڑ دیے. میں افریقہ کا سفر کر کے ابھی آ رہا ہوں رمضان مبارک سے پہلے. غربت، اتنی غربت.
جس غربت کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے جیسے ڈیلی میں جو غریب آئے نہیں، انہوں آ کر افریقہ کے مالدار، سنو بھائی، جو بھی جتنا بھی غریب ہے کم از کم کتنے جوڑے کپڑے ہوں گے اس کے پاس سے؟ بولو جی کتنے ہوں گے؟ وہاں میں نے خود دیکھ کر آیا ہوں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صرف ایک جوڑا، صرف ایک جوڑا. ایک گھر دیکھنا چاہ رہا تھا، دیکھیں کہ یہ گھر میں ہے کیا. گھر تو جھوپڑی، میرے پاس تصویریں بھی موجود ہیں. جھوپڑی، صرف ایک تختہ، ایک پتھر، تختے کے اوپر ایک کپڑا بچھا ہوا ہے، اور بچے جو کپڑے پہنے وہ کپڑا ہے، 2 برتن ہیں بس، پورا گھر کا سامان یہ. اتنے غریب ہونے کے باوجود یہ بتا دیں، یہ کوئی بھی دیندار عورت اپنا چہرہ کھلا نہیں رکھتی. اتنے غریب ہونے کے باوجود تعلیم کے حلقے لگتے تھے وہاں، تعلیم کے حلقے. ہم وادیوں پر سے گزرتے ہوئے کچھ عورتوں کو برقعے کے ساتھ پیدل دیکھا، اور اچھی طرح نظر آ رہا ہے ادھر منزل 20 کلومیٹر پیچھے ہے، ادھر منزل 10-15 کلومیٹر بعد میں ہے. یہ عورتیں گویا کم از کم 20 کلومیٹر سے پیدل چل رہی ہے اور 20 کلومیٹر آگے جائیں گی. جب ساتھیوں سے پوچھا گیا کہاں بھی جا رہی نو، تو بولے ہفتے واری اجتماع کو. کہاں جا رہی؟ بولو بھائی کہاں جا رہی؟ ہفتے واری اجتماع ہوتے نا، یہاں بھی ہوتا نہیں ہوتا؟ بھائی مستورات کا اجتماع ہوتا ہے ماشاءاللہ، قریب محلے میں اجتماع ہوتا ہے. 40 کلومیٹر پیدل اجتماع ہے 3 بجے، وہ اللہ کی بندی نکلی 10 بجے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ان کی قربانیوں پر. میں ایک ساتھی تو کہنے لگے حضرت یہاں کے پورے لوگ جنتی چل رہے، جنت بھی جانے کے واسطے. اور دوسری بات موبائل کرنٹ نہیں تو موبائل رہتی کیا؟ کرنٹ نہیں حضرت، خالی شہر میں کچھ کرنٹ. بات سن رہے ہیں بھائی؟ 300 کلومیٹر تک کرنٹ نہیں. جب کرنٹ نہیں ہے موبائل ہوگا؟ بولو. اور نماز کا تو اتنا اہتمام، اتنا اہتمام، اتنا اہتمام. سڑک پہ بازار میں مغرب کی نماز وقت ہوا، ہم نے دیکھا پورا بازار کہاں ہے کہ وہاں اللہ اکبر نماز جماعت کی. کوئی 4 نماز پڑھے، 5 کے 10 کے 20 1000 جماعتیں. مسجد دور ہے وہاں سے کچھ، پورا بازار نماز پڑھ رہا. لیکن ہمیں لوگ ہمیں غریباں، غریباں کہتے ہو کیا؟ غریباں کیا جی؟ غریباں تمہیں غریباں کسے بولتی؟ یوٹیوب میں آپ ڈال کر دیکھو افریقہ کی زندگی. قرآن نہیں، تختے پر لکھ کر ایک قرآن 30 بچوں کے لیے. قرآن نہیں ہے، تختے پر لکھ کر قرآن آتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ شہر میں شعبے حفظ سے مدرسے کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگے وہ تو انگنت ہیں، ایک گلی میں 4 5 ملیں گے، اور ایک گلی میں جو 4 5 ہیں ایک مدرسے میں 100 بچے ملیں گے. کھانا پینے کا کوئی انتظام نہیں، انہوں جانا گھر میں کھا لے کو آ جانا. ہمارے یہاں ناشتہ، چائے، کھانا، دھونا سب انتظام کر کے. بچوں کو نخرے، سہولتیں نہیں. کیا سہولتیں نہیں؟ جھولے میں جھلانا نہ کہتے نا، سہولتیں نہیں کیا جی؟ وہ گلخن جھولے میں جھلانا، کیا سہولتیں نہیں؟ وہاں جا کو دیکھو کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لوگ، اور سب بہترین قرہ، پہننے کو کپڑا نہیں، پھٹے کپڑے، حافظ قرآن، قاری قرآن. اس لیے غربت کو گالی مت دو. اللہ ہمیں بہت اچھا رکھا ہے. کم از کم غریب سا غریب انسان
2 ٹائم تو کھاتا ہوگا، وہاں پونا ملک 1 ٹائم کھاتا ہے، 2 ٹائم کھانا چاہیے وہاں، راتوں تک کھانے کو۔ میں تو حیران ہو گیا، ایک جگہ پر وادی گزر رہے ہیں ہم لوگ، روڑا بھی نہیں ہے وہاں، تو ایک پریوار بیٹھ کر، شوہر بیوی 4 بچے بیٹھ کر کچھ 4 کلو پنڈو رکھو بیچ لے کوئی۔ میں نے پوچھا بھی یہ پنڈو یہاں لینے والا کون؟ یہ امید پر بیٹھے ہوئے ہیں، سڑک پر گزرنے والا، حالانکہ وہ پورا دن میں 5 گاڑی گئی تو بہت مشکل، 5 گاڑیاں وہ روڈ پر گئے تو 5 گاڑیاں 5 یا 10 گاڑیاں بہت مشکل، وہ 5-10 گاڑیوں کے واسطے امید سے بیٹھتے ہیں یہاں کہ ہمارے پنڈو بکیں گے اور ہماری روزی چلے گی۔ اگر پنڈو نہ بکے تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں 100-2 پنڈو کھا لے کے ہو جائے۔ کانتے بھی سن کو ہی جاتی، تمہیں لوگ آئیے سن کو ہی اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ مت کہو کہ ہم غریب ہیں، ہم امیر ہیں، اللہ نے بہت کچھ الحمدللہ دیا ہے۔ اس لیے میں عاجزانہ درخواست کروں گا، رمضان مبارک کا اللہ ہمیں بہت کچھ نوازا، انشاءاللہ اور بھی اللہ نوازے گا۔ اللہ سے دوستی رکھو، اللہ سے دوستی رکھو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، جو کہنا اللہ سے کہو۔ تمہارا دکھ، تمہارا درد دنیا میں کوئی سننے والا نہیں، سننے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کو منا لو، اللہ سب کو منا لے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی کی ملامت کا، کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرو۔ لا یخافون لومۃ لائم، صرف صحابہ اللہ کی پرواہ کرتے تھے اور سب لوگ صحابہ کی پرواہ کرتے، آج بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم صرف کسی پرواہ کرنا، انہوں کیا بولتی، انہوں کیا بولتی۔ ایک صاحب لوگ آج اس وقت قرضہ میں نکالے پڑ گی نا سب کو، آدھی پوری دنیا قرض میں مبتلا ہے۔ وجہ کیا؟ خواہشات، اچھی گاڑی لینا، اچھا گھر خریدنا، اچھا فون لینا، وہ کیا وہ ای ایم آئی، اس میں تو پوری دنیا مبتلا ہے، ای ایم آئی بننا، ای ایم آئی بننا، ای ایم آئی بننا۔ وہ جو ڈبیانا ہوئے کیسے کیا بولتے ہیں، آئی ایم اے، پورے آئی ایم اے انہیں ای ایم آئی، ان آئی ایم اے تباہ کر دو گیا، انہیں ای ایم اے اس کا چھوٹا بھائی بلکہ بڑا بھائی تباہ کر لے کو ہے، سب مفروض۔ اس سے کہتے سادی سیدھی زندگی گزارو، قرضدار زندگی مت گزارو، قرضدار زندگی نیند کو حرام کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدردان بنائے، اللہ عافیت کی روزی اور اجر والا روزہ اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کے خیر مقدر فرمائے، تمام شر سے حفاظت فرمائے۔ بھائی سنائے کہ مسجد کی کیا توسیع چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، خیر الحمدللہ۔ بہرحال آپ حضرات جہاں تک ہو سکے وہاں تک اپنے بس میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مالدار ہونا کمال نہیں ہے، دلدار ہونا کمال ہے۔ اللہ دلداروں سے کام لیتا ہے، مالداروں سے کام نہیں لیتا۔ اور دلدار سب سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے پوچھا، ابو بکر تم کیا چھوڑ کر آئے؟ عمر سے بھی پوچھا تم کیا چھوڑ کے آئے، کیا لے کے آئے؟ کیوں لے کر آئے؟ ابو بکر جو لے کر آئے وہ بہت کم تھا، عمر جو لے کر آئے وہ بہت زیادہ تھا۔ حضور نے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے؟ صدیق اکبر نے کہا، جس حضرت عمر نے کہا آدھا لے کر آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، حضرت نے فرمایا بھئی میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اس لیے ہمارا مدرسہ بھی ہے، جو احباب مدرسے کے تعاون کا ماشاءاللہ یعنی ارادہ رکھتے ہیں اور دل رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے مدرسے کا بھی آپ تعاون کریں، مدرسے کا تعاون کریں۔ آپ زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ مدرسے کو عطا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نسلوں میں بچوں کو انشاءاللہ خیر والے بنائے گا، عافیت والے بنائے گا۔ ماشاءاللہ یہاں مدرسہ بھی چلتا ہے، اس مدرسے کا بھی خاص خیال رکھیں۔
اور اپنے بچوں کو مدرسے، آج سے پوچھتا ہوں مدرسے میں محلے کے بچے کتنے ہیں؟ وہ پوچھے گا تو محلے کے بچے اللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ محلے والے کیا سمجھتی؟ باہر کے مسافران پڑھنا سو ہم نہ سب پرانا گرانے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ اگر کسی جگہ پر مدرسہ چلے اور اس مدرسے سے فائدہ محلے والے نہ اٹھائیں، ان سے بد نصیب کائنات میں کوئی نہیں، ان سے بد نصیب کائنات میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ کعبہ مکے میں رہ کر کعبے کا طواف کرنے کی توفیق نصیب نہ ہو، اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے کیا بھائی؟ اسی طرح مدرسے میں جب شب حصہ ہے، نیت کرو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی ہم لا کر جمائیں گے۔ بھئی آپ اگر سن میں پڑھائی کی طرف توجہ دو، کوئی بچوں کو آپ دیجئے حلیم میں اگر تلاش کریں گے 80 سے بلکہ 90% بچے ڈراپ آؤٹ ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ اس وقت ہم اگر ہندوستان میں عزت سے جینا چاہتے ہیں، وقار سے جینا چاہتے ہیں اور اپنے حق کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو خوب پڑھاؤ، IAS بناؤ۔ اور آپ دیکھ لو پوری دنیا میں تلاش ہوگا، ہندوستان کا دیکھ لو، جتنے لوگ بڑے بڑے سب گاؤں کے، خریوں کے، غریباں، مسکیناں، لاچاراں، ایسے لوگ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ڈی جے کا تو زبردست آواز کو ڈی جے بول دی، ڈی جے کو تو کیا ہنگامہ کر ڈالنا، ہارٹ فیل ہو جانا، اسے اتنا ڈی جے بول دی۔ آج بیان میں ڈی جے رکھا گیا ہے تو کیا مطلب؟ اب دل دھڑکنے والا ہے تو ہمارے ڈی جے ایسا بجنا چاہیے پورے ہندوستان میں۔ ارے بھئی یہ ڈی جے کے رہنے والے ہیں، ڈی جے کے رہنے والے، کیا مطلب؟ یہ آئیں گے دھماکہ مچا دیں گے، یہ آئیں گے زلزلہ مچا دیں گے، یہ آئیں گے انقلاب مچا دیں گے، یہ آئیں گے ماحول کو بدل دیں گے۔ ایسی اولاد کو ہم تربیت کر کے جنم دیں انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی؟ ارے سب کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ اپنا تعاون، چھوٹا تعاون بھی، بڑے تعاون دینا کو ضروری نہیں، 100 50 100 جو نہیں دے سکتے، جو زیادہ دے وہ زیادہ زیادہ دیں گے۔ رسید بھی حاصل کریں، فون نمبر ہے ان کے ساتھ۔ لک الحمد لک شکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی کے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب بہت تھکے ہوئے ہیں، یا اللہ گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، یا اللہ گناہ میں راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ یا اللہ گناہوں کی نحوست سے ہمیں نجات دے دے، گناہوں کی نحوست سے ہمیں نجات دے دے، گناہوں کی نحوست سے ہمیں نجات دے دے، نیک اعمال کے قریب کر دے۔ یا اللہ عافیت کے قریب کر دے، عفت کے قریب کر دے، عزت کے قریب کر دے۔ یا اللہ جو کچھ ہمارے درمیان خرابیاں موجود ہیں ان سب کو سدھار دے۔ یا اللہ ہمارے محلے کو نیک محلہ بنا۔ یا اللہ ہم نے مدینہ نام رکھا ہے، مدینہ منورہ کی طرح ہمارے محلے کو بنا دے، مدینہ منورہ کی طرح ہمارے محلے کو بنا دے، مدینہ منورہ کی طرح ہمارے محلے کو بنا دے۔ جس طرح مدینے کے لوگ پورے عالم کو یا اللہ ہدایت کی روشنی پہنچا دیے، اے پروردگارا علم کی روشنی بھی ان کے ذریعے سے پورے عالم میں پھیلا ہے، اسی طرح آپ ہمارے اس مسجد کے تمام مصلیوں کو قبول فرما لے، تمام حاضرین کو قبول فرما لے، تمام باشندوں کو قبول فرما لے۔ یہاں کے مردوں کو صحابہ کے مردوں کی طرح بنا، یہاں کے بچوں کو صحابہ کے بچوں کی طرح بنا، یہاں کی بہنوں کو صحابہ کی بہنوں کی طرح بنا، یہاں کے خواتین کو صحابہ کے خواتین کی طرح بنا، یہاں کے جوانوں کو صحابہ کے جوانوں کی طرح بنا۔ یا اللہ ہمارے محلے کو مدینہ منورہ کے محلے کی طرح بنا دے اللہ۔ یا اللہ سدھار دے، یا اللہ سدھار دے، بہت بگڑے ہوئے ہیں اللہ، تیرے سوا کوئی سدھار نہیں سکتا۔ یا اللہ آپ ہم پر حالات لاتے ہیں ہمیں سدھارنے کے لیے، اگر ہم نہ سدھرے ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ سدھار دے اللہ، سدھار دے اللہ، سدھار دے اللہ، اپنے فضل کا اپنے کرم کا معاملہ فرما کر ہم نے سریوں کو دنیاوی اخروی تمام رسوائیوں سے بچا لے۔ یا اللہ جو حاضرین مجلس ہے بہت سارے ان کے یا اللہ دلی تمنائیں ہیں، امیدیں ہیں، جائز
مرادیں ہیں ان سب کو اپنے فضل سے پورا فرما، بیمار ہیں شفا دے دے، مفروض ہے ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما دے، غلط مقدمات پہ پھنسے رہائی فرما دے۔ اے اللہ جو جو جن جن مصیبتیں ہیں ان سب کو مصیبتوں سے نجات دے دے، رمضان مبارک کی مبارک برکت سے گناہوں کو ختم فرما کر یا اللہ ہمیں نیک اور پاک بنا کر جنت کا لائق بنا دے، اللہ جنت کا لائق بنا دے، جہنم سے چھٹکارا دے دے یا اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ جتنی دعائیں تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے مانگی ہیں ان سب نے ہمارا حصہ نصیب فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے بھی پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔